الرحمن الرحیم. جی اما بعد هو من الظروف الزمانیة المبنیة المنقطعة عن الاضافة اے بعد الحمد والصلاة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ کیڑے بزرگ عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان ابو حفص نصفی رحمہ اللہ. ولادت 661، وصال 537، کل عمر 76 سال. تو علامہ نصفی فرماتے ہیں اما بعد. اما آگے ان کی بات آ رہی ہے جی، سمجھیے. تو علامہ تفتزانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بعدو ہوا تو لکھے ہا ہونا صرف یہاں اس جگہ ہو. بعدو یہ ظروف زمانیہ سے ہے. ظروف زمانیہ سے یعنی خطبے کے زمانے کے بعد اگلا زمانہ شروع. جی تو ظروف زمانیہ سے ہے اور یہ مبنی علی الضم ہے. یہ مبنی علی الضم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منقطع عن الاضافت ہے. یہ منقطع عن الاضافہ اضافت ہے تو اس کا مضاف ہے یہاں محذوف ہے، منوی ہے. یعنی بعد الحمد والصلاۃ، بعد اور بسملہ بھی ساتھ ہے. جی کیا کہ جی علامہ نصفی فرماتے ہیں اما بعد. بعد علامہ سعد الدین تو ان کی اگلی بات فلما سے شروع ہوگی. جی تفتزانی فرماتے ہیں کہ بعد یہاں ظرف زمان ہے اور یہ مبنی علی الضم ہے، اس کیوں؟ لیے کہ یہ اضافت سے منقطع ہے یعنی اور اس کا مضاف الیہ یا محذوف منوی ہے، یعنی بعد حمد و صلاۃ ہے. بعد حمد و صلاۃ کے. سمجھا جی؟ اے شاباش سے وہ دیکھ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اما یہاں فصل کے لیے، کس کے لیے؟ فاصلہ کرنے کے لیے، یعنی واسطے جدا کرنے اس مضمون کے جو اما کے بعد ہے اس مضمون سے جو اما سے. اور دوسرا یہ کہ تاکید کا بھی یہ فائدہ دیتا ہے. کس کا؟ تاکید کا. وذالک اور یہ کہ تاکید وجہ اس کی بوجہ افادات علی تاکید. کیسے کہ یہ تاکید کا بھی فائدہ دیتا ہے. وہ سمجھے ذرا کہ جدائی کا بھی فائدہ دیتا اور تاکید کا وہ یوں کہ تو ارادہ کرے خبر دینے کا زید کے قیام تو صرف تو کہے گا زید. قائم. اور جب تو ارادہ کرے زید کے قیام کو پکا کر کے بیان کرنے کا، اس کی تاکید کا جی کہ وہ بے شک قائم ہے لا محالہ. تو اب اگر تو کہے نا ایک تو انا زیدن قائم، اور اگر کہے نا اما زیدن فقائم، چونکہ جواب میں فا تو آتی ہے اما زیدن، یعنی مطلب کیا؟ اب تاکید کیسے ہوگی کہ اگر کوئی کائنات میں شے ہے تو پھر زید قائم بھی ہے. تو تاکید ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ تاکید ہے جی. فزید قائم. تو پس معلق کیا تو نے قیام زید کو شے فی دنیا کے وجود پر، اور وہ شے تو محقق ہے، سارا کائنات موجود ہے. اور قانون ہے کہ معلق علل محقق محقق ہوتا. محقق نہیں یار، محقق ہوتا ہے. جو محقق پر پکی شے پر جو معلق ہو نا وہ بھی ہوتا ہے معلق علل. اب یہ کلیہ قانون ہے جی. یہ ضمن سمجھ آ رہے ہیں، کوشش کرو تو ساری گلیں سمجھ آؤں گی جی. اچھا جی بہرحال جنا اما بعد تو بین اسطور لکھے اصل اس کا مہما. اما بعد وہ کون بعد
یہاں جہاں ظروف زمانیہ سے ہے، زمانیہ سے مبنی علی الضم ہے، منقاطعان الاضافت ہے، حاذا اشارہ لعلت البنا، مبنی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ، تو لہٰذا اگر اس کا مضاف لہ مذکور ہو یا محذوف نسیا منسیہ ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے جی، شاباش۔ یعنی بعد حمد و صلات کے، اچھا جی، بعد یہاں ظروف زمانیہ سے ہے، مبنی علی الضم ہے جو منقطع عن الاضافت ہے، یعنی بعد حمد و صلات کے، بل والعامل فیہ اما لنیابتها عن الفعل۔ بس اچھا جی، یہاں بعد چونکہ ظروف زمانیہ سے ہے جی تو ظرف کا اور جار مجرور کا کوئی عامل ہوتا ہے، تو یہاں بعدوں کا عامل کون ہے؟ یہاں بعد ہوگا تو فرماتے ہیں کہ بعدوں میں عامل ہے اما، کیا کہ جی بعدوں میں عامل ہے اما، سوال ہے اما تو حضرت حرف ہے جی، اور یہ جو حروف عاملہ ہیں ان میں سے تو یہ نہیں ہے، تو اس نے کیسے عمل کر دیا؟ تو اس کا جواب ہے انہوں خلافت ملی ہے، انہوں فیض پچھوں آیا ہے، لِنِیَابَتِهَا عَنِ الْفِعْلِ، یہاں یہ فعل کا نائب ہے، قائم مقام ہے، اس لیے حضرت کی بات کی اہمیت ہے جی۔ یہ ہاں جی کیا جی، عمل اس لیے کر رہا ہے اس لیے کہ سوال ہے کہ یہ تو حرف ہے اور یہ حروف یہ ان حرفوں میں سے جو عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ کیسے عمل کر رہے ہیں؟ کر رہا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ اس وقت فعل کا لِنِیَابَتِهَا عن الفعل، عامل عامل بعدوں میں اما ہے، بوجہ اما کی نیابت کے بوجہ اما کی نیابت، فعل سے جی، اور عامل بعد اما ہے بوجہ اما کی نیابت کے فعل سے۔ المراد ان لفظت اما عملها لیس من ذاتها ذاتی نہیں ہے، بل لنیابتها عن الفعل، اور وہ یکن ہے جس کے آگے تفصیل ہے، یکن ہے وہ یکن جو کہ، فعل شرط ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عامل ظرف میں حقیقت الفعل ہے یا حقیقتاً الفعل ہے، فعل ہوتا ہے جی۔ بہرحال اما یہ عامل بطریق العرض ہے، عارضی عامل ہے، اصلی عامل نہیں ہے۔ ہوں اگے پڑھو، بل والاصل مہما یکون من شیء بعد الحمد والصلاۃ، بس سوال ہے کہ وہ فعل کون سا ہے جس کا یہ جو نائب ہے، نائب ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اصل عبارت ہے نا وہ یوں ہے، یہ نہیں مطلب بیان کرنا علامہ دسوقی نے بذات کی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل یہ پوری عبارت یوں ہوتی ہے پھر اسے اما بنایا گیا ہے، یعنی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ عبارت گویا یوں ہے اس کے بعد یہ اما بعد بنا جی، سمجھے ہی؟ تو اصل گویا یوں ہے، مہما یکم من شیئن، جس وقت ہوگی کوئی شے حمد و صلات کے بعد تو پھر اس وقت اگلی بات ہوگی، فلما کان علم البلاغت، کیا کہ جی سوال ہے کہ وہ کون سا فعل ہے اما جس کا نائب ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں مہما یکون من شیء، جو یکن ہے نا، یکن یہ فعل ہے، فعل شرط جس کا یہ قائم مقام ہے اور عمل کر رہا ہے، نصب کا نہ مبنی بر ضم ہے لیکن محلاً منصوب۔ اچھا جی، اور اصل یعنی ترکیب کا حق مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ ہے جی، اور اصل مہما یکون من شیء بعد الحمد والصلاۃ ہے۔ اب اس کے ذرا تفصیل کرنی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ فلما پر یہ فا کیسی ہے، یہ ساری بات بتانی ہے۔ تو اما کے بعد بعدو کیوں آیا جی؟ مہما، مہما ہا ہنا مبتدا، بس یہ جو جملہ ہے نا، مہما یکم من شیء بعد الحمد، والصلاۃ، مہما اس جملے میں مبتدا ہے، کیا کہ جی؟ اور مہما اس جملے میں مبتدا ہے، اور خود اے فی حاضت تقدیر الذی قدرہ، الذی ہوا اصل و اما، جو اما کا اصل ہے جی، یہاں مہما کیا ہے؟ مبتدا ہے، ماض مقید کیا ہے مہما کی ابتدائیہ کو کس کے ساتھ؟ یہاں، اس لیے کہ مہما کبھی ہوتا ہے اس مکان کے غیر میں مفعول بھی ہوتا ہے، جیسا کہ تیرا قول مہما توتنی من شیء اقبالو،
جب بھی دے گا تو مجھے کوئی شے تو میں قبول کروں گا. تو یہاں یہ مفعول فی ہے، یہ مبتدا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں کہا کہ اس جملے اس جو مقدر نکالا ہے نا، اس میں یہ مبتدا ہے، اس میں یہ مبتدا ہے، اور مہما اور مہما یہاں مبتدا ہے. جی اور مہما یہاں مبتدا ہے. آپ ایک قانون بیان کرتے ہیں، والاسمیۃ لازمۃ للمبتدا. یہ قانون ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کا اسم ہونا لازم ہے. جو مبتدا ہوتا ہے اس کا اسم ہونا اگر وہ اسم نہ ہو تو اس کی تعبیل کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسم بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسم بناتے ہیں. او تسمعوں کا اور سماعوں کا بناتے ہیں. یاد ہے؟ تو جہاں بھی کہنا کیا ہو بھئی اسم نہ ہو تو اس کو اسم بناتے ہیں. تو یہ ویسے قانون بیان کیا ہے. تو لہذا مہما کیا ہوگا پھر؟ مبتدا ہو. مبتدا تو ہوا، تو مبتدا کو اسمیت لازم ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اب اس کا اسم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بس مسئلہ آگے آئے گا کہ اس کو یہاں کیوں ثابت کیا کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. نا مبتدا تو ہے، اسم ہے. مبتدا ہے، اسم ہے. اسم کی وجہ سے آگے ایک بات آئے گی، وہ دھیان کرنا چاہیے. اور اسمیت اور اسمیت لازمہ للمبتدا ہے. لازمہ للمبتدا ہے. جی اور اسمیت لازمہ للمبتدا. یہاں مبتدا ہونے کو دخل نہیں ہے. یہ اسمیت جو ہے نا، اس کا اصل آگے فائدہ ہے جو بیان کرنا ہے. جی ویکن شرط. اور جو یکن ہے نا، یکن یہ شرط ہے، یہ فعل شرط ہے. جی کیا کہ جی اور یکن فعل شرط ہے. ول والفاء لازمۃ لہ غالبا. اور جو فعل شرط ہوتا ہے، جو جواب شرط ہوتا ہے، وہاں غالباً فا ہوتی ہے. وہاں غالباً فاء. لازمۃ لہو غالباً یعنی اکثر فا ہوتی ہے، کبھی کبھار نہیں ہوتی. لیکن فعل شرط کے جواب جو جواب ہوتا ہے شرط پر اکثر فعل شرط پر نہیں، جواب شرط پر اکثر فاء ہوتی ہے. آگے سمجھ. چلو جی. اور یکن اور یکن شرط ہے، شرط ہے. اے فعل شرط وکانا. اور یہ یہاں جو یکن ہے سوال ہے، یہ تو ناقصہ ہے، تو اس کا اسم خبر پورا کرو. جی کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ کیا ہے؟ کامہ ہے. بمانا یو جادو. فاعل اس کا ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کدھر؟ مہما کی طرف. اے شابہ سے. اور جو آگے ہے نا من شیئن، یہ بیان ہے کس کا؟ مہما کا. حال کی جگہ میں. جی سمجھیے. اور لازمتن یعنی نئی منفق فا کے آنے سے بعد اس کے متصلم بے جواب ہی. اور قول غالباً یعنی فی غالب احوال ہی و مواد ہی اکثر میں فا ہوتی ہے. جی سمجھ آ گئی. اور یکن شرط ہے اور فا لازمہ ہے. فاء لازمہ ہے. فعل شرط کو غالباً یعنی اس کے جواب کے لیے، فعل شرط پر نہیں، فا شرط کے جواب میں فا لازم ہے. جی اور یکن شرط ہے اور فاء لازم ہے شرط کے جواب کو غالباً. آگے فہیم ہاں عیش، یہ آگی تمید. اب نتیجہ نکالنا ہے. جی بھئی اما کے بعد بعدو کیوں آتا ہے، آگے فلما پر فا کیوں آتی ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. فہینا فہینا تضمنت اما معنی الابتدائی والشرط لازمت الفاء واللصوق. نا مان الابتداء بشرط. معنی الابتدائی والشرط لازمت الفاء واللصوق الاسم. بس جب کہ اما یہاں ابتدا کے معنی کو بھی متضمن ہے کیونکہ مہما تھا، اور شرط کے معنی کو بھی متضمن ہے یکن کو. جی تو اب دونوں چیزیں یہاں موجود ہونی چاہیے. ان کے کچھ جو فیضان باقی ہو رہنا چاہیے. لہذا لازم ہے اما کو فا، اس لیے اما کے جواب میں فلما فاری ہے. اور لازم ہے اما کو لسوک اسم. اما خود تو اسم نہیں ہے، تو چونکہ اسم کی جگہ میں آیا ہے، اس کے بعد کم از کم اسم ہونا چاہیے. پتہ چلے ایتھے کدی نار بگدی ہوتی سی. جی سمجھے ہی، یہ اصل کا بات بیان کرنی تھی. کیا کہ جی لہذا جس وقت اما متضمن ہے ابتدا کے معنی کو اور فعل شرط کو، دونوں کو متضمن ہے، تو لازم ہے یعنی مبتدا اور فعل شرط دونوں کو یہ کیا ہے؟ متضمن ہے. تو لہذا
اب ان کا جو اثر ہے وہ باقی رہنا چاہیے، لہٰذا اس کو فا لازم ہے، فا اما کو نہیں، یعنی اما کے جواب میں جو ہے اس کو، اس لیے فلما جی۔ وہ بار بار سوال ہوتا ہے کہ یہ فا کیسی ہے، یہ اما کے جواب میں ہے جی جی۔ اور لسوک اسم لازم ہے، لسوک اسم کا مطلب ہے خود تو یہ، لہذا اس کے بعد ہونا چاہیے، تو وہ بعد ہے، وہ بعد ہے۔ سنیں جی، پس جس وقت کے متضمن ہے اما ابتدا کے معنی کو، یعنی مبتدا کے، ابتدا مانا مبتدا کے معنی کو، اور فعل شرط کو، فی ہے لف نشر غیر مرتب، سنیں تو کیا ہے، لازم ہے اس کو، یہ جو اب لازمات ہے نا، یہ الٹا ہے، ہونا چاہیے تھا لازمتھا لسوق الاسم والفاء، جیسے پیچھے بیان ہوا ہے جی، کیونکہ ابتدا پہلے ہے اور مہما پہلے اور یکون بعد میں ہے، تو اسی طرح، لیکن یہاں یہ کہا ہے کہ یہ الٹا دیا ہے، لازم ہے اما کو فا فعل شرط کے متضمن ہونے کی وجہ سے، اور لازم ہے اما کو لسوق اسم لزوماً عرفیاً لا عقلیاً جی۔ بس جس وقت کے متضمن ہے اما مبتدا کے معنی کو اور شرط کو، تو لازم ہے اس کو فا اور لسوک اسم، لسوک اسم، سمجھے ہی تے وہ اگلا عبارت پوری کرنا، پھر سارے حاشیے پڑھ لینے۔ لازمی مقام الملزومی وابقال لاثرہ فی الجملہ، یہ کیوں ہے؟ لازم کو یعنی فا اور اسمیت کو قائم کرنا ملزوم کے مقام میں، ملزوم کون؟ مبتدا اور شرط، مبتدا اور شرط تھے تو ان کا جو لازم ہے اس کو ملزوم کے کام کر دیا، لہٰذا فا بھی رہے گی اور اسمیت بھی رہے گی۔ کیا جی؟ یہ لازم کو قائم کرنے کے لیے، یعنی فا اور اسمیت کو قائم کرنے کے لیے مقام ملزوم کے، یعنی وہ مبتدا اور شرط، اور ایک اور لازم کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے فی الجملہ، لازم کے اثر کو باقی رکھنے کے لیے فی الجملہ۔ یہ سوال کا جواب ہے، پڑھتے ہیں، دھیان کرو درو۔ فحین تضمنت دسے ہی یعنی افہمتہما ودلت علیہما، کیونکہ بوجہ واقعہ ہونے اما کے دونوں کی جگہ میں، دونوں کی، تو دونوں کا معنی سمجھا رہا ہے، دونوں پر دلالت کر رہا ہے۔ لازمت حل فا او، دھیان کریں، پس جس وقت کے قائم ہے اما مقام اور وہ، تو لازم ہے اما کو لسوق اسم جی، لسوق، اور جس وقت کے قائم ہے اما مقام اور وہ یکن ہے، تو لازم ہے اما کو، شارح کی کلام میں لف نشر مشبش، آگے پیچھے ہوگا کوئی گل نہیں۔ لسوق کیا؟ لسوق اسم کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے لسوق؟ توجہ کری، جب کہ لازم للمبتدا لما کان لازم للمبتدا نفس کون ہی اسمن، کہ مبتدا تو خود اسم ہوتا ہے، مہما خود اسم ہے کہ نہیں، تو پھر مناسب یہ تھا کہ جو ہو لازم لنائب ہی ایزن کذالک، تو جو اس کا نائب ہے وہ بھی اسم ہونا چاہیے تھا، ولما لم یکن، جب کہ وہ اسم نہیں ہے، کیوں؟ اما کا حرف ہونا، تو بنایا گیا لسوق اسم کو، یعنی اسم کا واقع ہونا اما کے بعد بغیر فاصلے کے، یہ بدل بنایا مبتدا سے، خود تو اسم بن نہیں سکتا، اب اس کے ساتھ بالکل جوڑا جی، سمجھے؟ اے شابہ سے، تو بدلن ان ہو، کیونکہ قانون سنے، قانون کہ از ما لا یدراکو کلو لا یدراکو کلو، پہلے بھی گزرا کی نہیں باری، کیا بلا کہ جو سارا نہ مل سکے، تو جو اگر بعض ملتا ہے تو وہ چھوڑ نہ دیا جائے، ناراض ہو کہ میں پھر بھی نہیں لینا جی جی، قانون ہے کہ ما لا یدراکو، جو سارا نہیں ملتا تو اگر بعض ملتا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، لا یتراکو کلہ، تو اب اگر خود اسم نہیں تو اس کے ساتھ متصل تو اسم جوڑ سکتا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اچھا کہ دیکھ، فی الجملہ کی انہوں سمجھی ذرا، فی الجملہ
یہ راجع ہے الی ساری گالی مڈوں راجع ہے الی کل من الاقامت والفا، یعنی لازم ہے فا اور لسوک اسم کس کو؟ اما کو، کس کو؟ اما کو قائم کرنے کے لیے لازم کو مقام منظوم کے فی الجملہ، فی الجملہ، اور باقی رکھنا اثر کو فی الجملہ۔ بیان اس کا کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے، سنی کہ فا اگرچہ قائم ہے مقام کس کے؟ شرط کے اور وہ شرط جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جزا سے پہلے ہوتی ہے، مگر یہ کہ نہیں ہے اس فی مقام ہی حقیقتاً، اپنے مقام میں نہیں ہے، اس لیے کہ مقام اس کا حقیقتاً ظرف سے پہلے ہے، پہلے ہے، بعد سے پہلے ہونا چاہیے تھا فا، کہ اس کی جگہ فعل ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ مَعْمُولُهُ، اور وہ محل ہے کس کا؟ محل اس کا وہ ہے جس میں اما ہے، اما ہے ایک، لیکن چونکہ مجبوری ہے فا پیچھے آ گئی ہے۔ اسی طرح اسم کا لسوک نئی قائم مقام، مبتدا کے اس لیے کہ مقام مبتدا کا حقیقتاً وہ خود اما کی اپنی جگہ ہے، کیونکہ مہما اسی جگہ تھا، جی سنیں جی، اس لیے کہ اما نائب ہے کس سے؟ مہما سے، اور واقعہ ہے مہما کی، جگہ میں لیکن جب کہ فا قریبہ ہے کس سے؟ اما سے تو گویا کہ فا اتری ہے اپنے ملزوم کی، جگہ میں تو پس وہ اتری ہے اپنے محل میں فی الجملہ لا فی التحقیق، تحقیقاً اس جگہ نہیں ہے، فی الجملہ وہاں ہے۔ اسی طرح جب کہ اسم ملاصق ہے کس کو؟ اما کو تو گویا کہ اسمیت اتری ہے اپنے ملزوم کے، ملزوم کون؟ مہما کی جگہ میں، پس یہ اتری ہے اس کے محل میں فی الجملہ لا فی، ہن سمجھ آئی جی؟ تو تحقیقاً نہیں ہے بلکہ فی الجملہ ہے جی، اسمیت بعد ہے، فا ظرف سے پہلے ہونی چاہیے تھی، چونکہ ظرف کا عامل ہے فعل، جی تو لیکن وہ اس سے پہلے ہے، تو یہ صرف وہ مجبوری کی وجہ سے جی۔ تو یہ ہے کہ اما کے بعد اب بعدو کیوں ہے اور فا کیوں ہے، سمجھ گئے ہیں؟ معنی کر کے تو کر لیں، واسطے قائم کرنے کے لازم کو ملزوم کے مقام میں، اور واسطے باقی رکھنے کے لازم کے اثر کو لازم کے اثر کو فی الجملہ، فی الجملہ کا یہ مطلب ہے کہ اس جگہ نہیں ہے بلکہ متصل ساتھ ہے، یہ فی الجملہ ہے جی۔ واسطے قائم کرنے کے لازم کو اب بزرگوں کو آواز آ رہی جی ملزوم کے مقام میں، اور واسطے باقی رکھنے کے لازم کے اثر کو فی الجملہ۔ چلو جی، فلما فلما صرف متن پڑھیں، فلما کان علم البلاغتی و توابعها، علم البلاغتی و توابعها من اجل العلوم قدرا و ادقها سرا، اذ به يعرف دقائق العربیۃ و اسرارها و یکشف عن وجوہ الاعجاز بنظم القرآن استارها۔ بس اب علامہ وجہ تالیف بیان کرتے ہیں۔ علامہ قزوینی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علم بلاغت میں کتاب کیوں لکھی، اور پھر یہ مفتاح العلوم کے اندر جو اس کی قسم ثالث تھی اس کا اختصار کیوں کیا، اس کی تلخیص کیوں کی، تو اب وجہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وجہ میں تو وجہ پہلی سنیں، علامہ قزوینی فرماتے ہیں جب کہ علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع، جب کہ علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع یہ اجل العلوم میں سے ہے، یہ اجل العلوم میں سے قدر کے اعتبار سے، اور ادق العلوم میں سے ہے نکات کے اعتبار سے، کیا کہ جبکہ علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع اجل العلوم میں سے ہیں قدر کے اعتبار سے، اور ادق العلوم میں سے ہیں نکات کے اعتبار سے۔ اوکے میں دلیل، کیونکہ اسی علم بلاغت کے ساتھ اور اس کے توابع کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں عربیہ کے دقائق اور عربیہ کے اسرار، کیونکہ اسی علم بلاغت اور اس کے توابع کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں عربیہ کے دقائق اور عربیہ کے اسرار، اور اسی علم کے ذریعے کھولے جاتے ہیں اعجاز کے منہوں سے نظم قرآن میں پردے، اسی علم کے ذریعے قرآن کا موجز ہونا سمجھ آتا ہے، قرآن کا موجز ہونا سمجھ، لہٰذا یہ اجل العلوم ہے،
جب اجل العلوم ہے تو اس میں کتاب لکھنی چاہیے تھی، اس میں کتاب لکھنی چاہیے. تو پھر علیحدہ کیوں نہیں بنائی؟ وہ آگے وکان القسم الثالث آگے آ رہا ہے جی، سمجھے ہی؟ تو جب کہ یہ کیا ہے، قرآن کا موجز ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اس کے ذریعے عربی کے دقائق اسرار پتہ چلتے ہیں اور قرآن کا موجز ہونا سمجھ آتا ہے، تو لہٰذا یہ علم بڑھتا اجل العلوم ہو گئے. تو جب اجل العلوم سے ہے تو پھر اس فن میں کتاب لکھنی چاہیے. چاہیے تھی، اس لیے میں نے کتاب لکھی ہے. پھر تلخیص کیوں کیا اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، اور سمجھا؟ اے شاباش، ہوں شرح پڑھ دیں اس دیجیے. تو اصل میں وہ قانون آگے آ رہا ہے، علم کی عظمت ہے معلوم کے ذریعے اور غایت کے ذریعے. اس علم کا معلوم کیا ہے اور اس علم کا مقصد کیا ہے. اگر معلوم اور مقصد برے ہیں تو علم برا ہے، اگر معلوم اور مقصد اچھے ہیں تو علم. پھر اچھے ہونے میں وہ جس درجے کے ہیں علم اسی درجے کا ہوگا جی، علم اسی درجے کا ہوگا جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے وہ قانون آ رہا آگے جی. ہاں جی، ہوں پڑھ کے فلما ہوا ظرف بمعنی اذ. علامہ فرماتے ہیں یہ جو فلما میں لما ہے نا، لما او لما لما یہ ظرف ہے بمعنی اذ ہے. کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں یہ فلما میں جو لما ہے یہ ظرف ہے بمعنی اذ. ظرف یعنی اے فیما واقع بعدہ، جملتان، اس کے بعد دو جملے آتے ہیں، اس کے بعد دو جملے آتے ہیں. کیونکہ یہ آتا ہے بمعنی لم، جیسے نادم زید ولما ینفع الندم جی. تو اس کے بعد کا مطلب ہے کہ دو جملے ہوتے ہیں تب بات پوری ہوتی ہے کہ نادم ہوا زید، لیکن اس وقت تک اس کو ندامت نے فائدہ نہیں دیا. اور یہ اللہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. کون؟ لما. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ لما بمعنی اللہ ہے. کیا ہے؟ نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ایک حافظ ہے، مگر یہ اللہ کے معنی میں ہے جی. سنیں؟ اچھا، یہ کہا کہ یہ بمعنی، کہتے ہیں یہ عبارت یہاں جو لکھی ہے یہ احسن ہے شارح کے اپنے قول سے. کس میں؟ کہ وہاں یہ لکھا تھا کہ یہ لما بمعنی، اس لیے کہ یہ ٹھیک کیوں ہے؟ اس لیے کہ لما ظرف ہے ما مدا من الزمان کے لیے، لما ماضی کے لیے، چونکہ یہ لم کے معنی میں ہے تو لما ماضی کے لیے ہے، اس کے لیے. اور اس جو ہے وہ بھی برخلاف اذا کے، کیونکہ وہ تو لہذا مناسبت جو ہے وہ لما اور از کے درمیان اقوی اور احسن ہے جی. آگے سمجھے؟ ہے شاباش سے جی. تو یہ بمعنی کیا ہے؟ از آگے یستعمل، بس یہ جو لما ہے یہ بمعنی از کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طرح از شرط کے لیے ہے، ماضی کی شرط کے لیے، اسی طرح یہ بھی شرط کا معنی دیتا ہے، یہ بھی، تو لہذا بمعنی از ہو گیا. آگے تو از کے بعد تو چونکہ فعل ماضی ہوتا ہے، وہ فعل ماضی لفظاً و معنن ہو تو اس کے بعد بھی فعل ماضی ہوگا لفظاً و معنن. لفظاً، ہاں سنیں نا جی، لفظاً و معنن. یہ باؤ جو ہے نا معنی او تب بھی ٹھیک ہے. ایک ہے فعل ماضی لفظاً، وہ تو پڑا ہوا ہے، لیکن اگر مضارع پر لم آ جائے تو وہ کیا بن جاتی؟ ماضی بن جاتا ہے نا. تو یہ معنن ماضی ہے کہ جس پر لما آتے ہیں وہ معنن ماضی ہو جاتی ہے جی. لم یضرب کا کیا معنی ہے؟ اس نے نہیں مارا نا، تو یہ ماضی بن گئی نا، یہ معنن ماضی ہے. تو لفظ ماضی کون ہے؟ جو فعل ماضی کے سیگے ہیں. اے شاباش سے فلما میں جو لما ظرف ہے بمعنی از ہے، استعمال کیا جاتا ہے شرط کا استعمال. تو والے یا جلی کا معنی پتہ ہے؟ اس کے متصل بعد واقعہ ہونا. چلو جی، واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد فعل ماضی لفظاً اور معنن، یعنی لفظاً تو ہے ہی ہے لیکن جو معنن ماضی وہ بھی اس کے بعد واقع، مطلب اس کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے، خواہ لفظاً معنن ہو یا معنن ماضی ہو.
لفظ جو وہ مضارع ہو جی لما ظرف ہے وہ معنی استعمال کیا جاتا ہے شرط کا استعمال، اس کے بعد ہوتا ہے فعل ماضی لفظ، یہ متصل بعد واقعہ ہونا ہو تو پھر ہوتا ہے والے یا جلی معنی تب بنتا ہے جی لفظ و معنی کانا کان علم البلاغتی هو المعانی والبیان وتوابا وعلم توابعها هو البدیع، بس صبر جب کہ ہے علم بلاغت، جب کہ ہے علم بلاغت، علامہ فرماتے ہیں کہ علم بلاغت دو علم ہے، علم معانی اور علم بیان، ان کے مجموعے کو کہتے ہیں کیا، علم بلاغت، اور جو علم بدی ہے وہ علم بلاغت کا تابع ہے، جو علم بدی ہے وہ علم بلاغت کا تابع، تو علم بلاغت مجموعہ ہے دو کا، تو ویسے مطلقاً تینوں کو بھی علم بلاغت کہہ دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا تحقیق یہ ہے کہ معنی اور بیان کا مجموعہ یہ علم بلاغت ہے، اور علم بدی جو ہے وہ ان دو کے تابع ہے، وہ ان دو کے تابع، سمجھے ہی اے شابہ سے۔ تو باقی وا علم میں وا اشارہ کیا ہے مضاف کی تقدیر کے ساتھ کہ تواب مجرور پڑھنا ہے، عطف ہے کس پر، بلاغت پر، اور یہ کہ علم مضاف وہ جو کہ علم ہے وہ اس پر وہ بھی مسلط ہے، وہ جو پیچھے علم آیا جی ہے، تو یہ علم کا مضاف لے ہے۔ چلو جب کہ ہے علم بلاغت وہ معنی اور بیان ہے، اور جب کہ ہے علم بلاغت کا توابع وہ بدی ہے جی، جبکہ ہے علم بلاغت وہ معنی اور بیان ہے، اور جبکہ ہے علم بلاغت کے توابع کا اور وہ بدی ہے، من اجل العلوم قدرا وادقها سرا اذ به وتوابعها لا بغيره من العلوم كاللغة والنحو والصرف یعرف دقائق العربية واسرارها فیکون من ادق العلوم سرا، بس جب کہ علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع یہ اجل العلوم سے ہے قدراً اور ادق العلوم سے ہے سرن، جبکہ علم بلاغت اور اس کے توابع اجل العلوم سے ہے قدراً اور ادق العلوم قدراً رتبتاً و منزلتاً، اور ادق العلوم سے ہے نکاتن، نکاتن، سمجھے جی کیوں از بہی، کیونکہ اس کے ساتھ بہی کا مرجع علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع کے ساتھ یہ بہی جار مجرور متعلق ہے یعرف کے، تو قانون ہے کہ تقدیم مالہ نہ ٹھیک ہے تقدیم مالہ تاخیر، کہ جس کا حق تاخیر ہے اس کو تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے، کس کا، اس لیے حرف حصر کہہ رہے ہیں کہ علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع کے ساتھ ہی یہ بات حاصل ہوتی ہے، نہ کہ علم بلاغت کے غیر کے ساتھ علوم سے، اشارہ کیا حصر مستفاد ہے بے کی تقدیم کے ساتھ، وہ غیر کون ہے، لغت اور نحو اور صرف، ان سے یہ بات نہیں حاصل ہوتی جو اس سے ہوتی ہے، سنیں ہی جو آگے آ رہا ہے نا کہ علوم عربیہ کے دقائق اور قرآن پاک کا موجز ہونا وہ لغت نحو صرف سے نہیں حاصل ہوتا، اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، کس کے ساتھ، کیونکہ اس کے سبب سے یعنی علم بلاغت اور علم بلاغت کے توابع کے سبب سے، نہ کہ اس کے غیر کے سبب علوم سے، جیسا کہ لغت اور نحو اور صرف، اچھا کیونکہ اس کے سبب سے، اب دلیل دینی ہے نا کہ یہ اجل العلوم ہے قدراً، ادق العلوم ہے کس اعتبار سے، کیونکہ اس کے سبب سے پہچانے جاتے ہیں عربیہ کے دقائق، عربیہ کے دقائق یہ راجع ہے کدھر، دقت و نکات کی طرف، اور عربیہ کے اسرار یتف تفسیری ہے، عربیہ کے دقائق اور اسرار پہچانے جاتے ہیں، جب یہ بات ہے تو لہٰذا علم بلاغت ادق العلوم سے ہو گیا سرن، قدرن ابھی باقی ہے جی کیا کہ جی، کیونکہ وہ اہم تھا اس لیے اس کو پیچھے لے گئے ہیں جی، اسی علم بلاغت اور اس کے توابع کے سبب سے، نہ کہ اس کے غیر کے سبب سے باقی علوم سے، جیسا کہ لغت اور نحو اور صرف، ان سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، پہچانے جاتے ہیں عربیہ کے دقائق اور اسرار، تو لہٰذا یہ ادق العلوم سے ہو گیا سرن، سرن
کس کے ذریعے عربیہ کے دقائق اور اسرار پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا یہ سارے علوم سے اجل ہو گیا، کس اعتبار سے؟ سرن، منع کرو، جبکہ علم بلاغت کیا ہے؟ چلو جی، اجل العلوم سے ہے قدرن، اور یہ ابھی آگے آ رہا ہے، اور ادق العلوم سے ہے سرن، پہلے اس کی دلیل پھر آگے کیونکہ اس کے سبب سے، یعنی اور دیکھنا حاضر دلیل علی غیر ترتیب اللفظ، سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی پہلے دلیل چلائی ہے سرن کی، پھر آئے گی قدرن کی، جی کیونکہ علم بلاغت اس کے سبب سے، یعنی علم بلاغت اور اس کے توابع کے سبب سے، نہ کہ اس کے غیر کے سبب سے، علوم سے جیسے لغت اور نحو اور صرف، اور من العلوم اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اثر اضافی ہے، اثر یعنی ان علوم کی نظر سے نہیں حاصل ہوتے، علم بلاغت سے ہوتے ہیں، صرف یہ بات ہے، کیونکہ کبھی پہچانے جاتے ہیں دقائق لغت عربیہ کے بغیر علم بلاغت کے بھی، جیسے سلیقہ، سمجھے نا جی، اس سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اس سے بھی اس لیے کہا ہے کہ یہ ان کی نظر سے اثر ہے کہ یہ جو تین علوم ہیں، کون؟ ان کے ذریعے یہ چیزیں نہیں پہچانی جاتی جو بلاغت کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں، سمجھیے، ان کی نظر سے اثر ہے، الہام اور سلیقے کا انکار نہیں ہے جی، چلو جی، کیونکہ اس کے سبب سے پہچانے جاتے ہیں عربیہ کے دقائق اور عربیہ کے اسرار، یہ نتیجہ ہی تو پس ہو گیا علم بلاغت، اور توابع نال ہی علم بلاغت ادق العلوم سے سرن، شابہ جی، اجل اسی علم بلاغت اجل العلوم سے ہے قدرن اور ادق العلوم سے ہے سرن، کیونکہ اس کے سبب سے، یعنی علم بلاغت اور اس کے توافع کے ساتھ، نہ کہ اس کے غیر کے ساتھ۔ اب غیر کون؟ علوم سے، یہ اثر جو ہے نا یہ خاص کی نظر سے ہے، مطلقاً نہیں ہے۔ علم نحو اور علم صرف پہچانے جاتے ہیں عربیہ کے دقائق اور اسرار، پس ہو گیا علم بلاغت ادق العلوم سے سرن، وَيُكْشَفُ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْطَارُهَا، بس، اور کھولے جاتے ہیں راجع الی جلالت القدر، کہ یہ اجل العلوم سے ہے قدر کے اعتبار سے، رتبے اور منزل، رتبتاً و منزلت، اس کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کھولے جاتے ہیں اعجاز کے چہروں سے نظم قرآن میں پردے ان کے آگے چلو نا، بِهِ يُعْرَفُ أَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ، بس مطلب یہ ہے اس علم کے ذریعے پہچانی جاتی ہے یہ بات کہ قرآن معجز ہے۔ قرآن کے معجز ان کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، الفوز الکبیر میں پڑھی ہیں بھی، اس کے اندر جو واقعات بیان ہیں، جو غیب کی خبریں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس جیسی کلام نہیں بن سکتی، اس جیسی فصیح بلیغ، یعنی یہ مضمون اس کلام سے بیان کریں، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے کیا کہ جی، کیونکہ یعنی اس علوم کے ذریعے پہچانی جاتی ہے یہ بات کہ قرآن معجز ہے، معجزہ کیوں؟ لِكَوْنِهِ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ، کیونکہ یہ علت ہے لکون معجزن، قرآن معجز کیوں ہے؟ قرآن اس لیے کہ قرآن بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے، کیا کہ جی، قرآن معجز کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے، اب دلیل پر دلیل، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَالْأَسْرَارِ الْخَارِجَةِ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ، اس لیے کہ قرآن مشتمل ہے ایسے دقائق اور اسرار پر جو بشر کی طاقت سے باہر ہے، بشر کی کیا کہ جی، اس لیے قرآن مشتمل ہے ایسے دقائق اور اسرار پر جو بشر کی طاقت سے باہر ہے، بشر کی سے معنی کر لیے، اور کھولے جاتے ہیں اعجاز کے منہوں سے، وہ کیا ہے گا، یہ تشبیہات ہیں، اعجاز کے منہوں سے نظم قرآن میں ان کے پردے، جی،
اور کھولے جاتے ہیں اعجاز کے منہوں سے نظم قرآن میں ان کے پردے. وہ منہوں کے پردے جو ہیں جی، کیونکہ علم بلاغت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے یہ بات پہچانی جاتی ہے یہ کہ قرآن موجز ہے. مانا کر علم بلاغت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے یہ بات کہ قرآن موجز ہے. یہ کیوں؟ باوجہ ہونے قرآن کے وجہ ہونے قرآن بلاغت کے اعلیٰ مراتب میں جی، وجہ ہونے قرآن کے بلاغت کے اعلیٰ مراتب یہ اعلیٰ مراتب میں کیسے؟ باوجہ مشتمل ہونے قرآن کے وجہ مشتمل ہونے دقائق اور اسرار پر، حقائق اور اسرار ایسے دقائق اور اسرار ایسے دقائق جو خارجہ ہیں بشر کی طاقت سے جی. وجہ مشتمل ہونے قرآن کے ایسے دقائق اور اسرار پر جو خارجہ ہیں بشر کی طاقت سے جی اب وہذا وسیلہ اب یہ تو ٹھیک ہو گیا، قرآن کا موجز ہونا ثابت ہو گیا. یہ پھر اجل العلوم قدرن کیسے بناش؟ اجل العلوم قدرن کیسے بنا؟ اب یہ بات لے جانی ہے کہ معلوم اگر عظیم ہو تو علم بھی عظیم ہوتا ہے. عظیم ہوتا ہے جی. وہذا وسیلۃ الی تصدیق النبی علیہ السلام. قرآن کا موجز ہونا کہ یہ کلام کسی بشر کی نہیں، لہٰذا یہ اللہ کی کلام ہے، تو لہٰذا جو ہستی پیش کر رہی ہے وہ سچے نبی ہیں جی. تو قرآن کا موجز ہونا وسیلہ بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا. کیا جی؟ قرآن کے اعجاز کی معرفت یہ وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی طرف. آگے سمجھیے تے واہ ہو واہ. وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق یہ وسیلہ ہے ساری سعادتوں کی کامیابیوں کا جی، ساری سعادتیں پانے کا. جی، اور رسول اللہ کی تصدیق یہ وسیلہ ہے ساری سعادتوں فوز بجمیع سعادات کا، کہ ساری سعادتیں نصیب ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیاوی بھی اور اخرویہ بھی. آگے سمجھے؟ وہ اگلی بات پھر آتی ہے. اور یہ کون؟ قرآن کے اعجاز کی قرآن کے اعجاز کی معرفت وسیلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کا. نبی پاک صلی اللہ اور تصدیق کا مطلب ہے کہ اب بندہ سمجھے گا کہ جو ہستی یہ کلام لا رہی ہے یہ سچے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے جی. اور وہ کون؟ تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے فوز بجمیع سعادات کا. فوز بجمیع السعادات. ساری سعادتوں کی کامیابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے میں ہے اور تابع داری میں ہے جی. اور قرآن کے اعجاز کی معرفت وسیلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق وسیلہ ہے فوز بجمیع سعادات کا. فیکون وَيَكُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ. صبر. لہٰذا علم بلاغت اجل العلوم سے ہو گیا، لہٰذا علم بلاغت اجل العلوم سے ہو گیا. جی لِكَوْنِ مَعْلُومِهِ وَغَایَتِهِ. سننا. اب سوال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا اور پھر جمیع سعادات کا نصیب ہونا یہ اور چیز ہے. اس وجہ سے علم بلاغت کیسے جل العلوم بن گیا؟ علم بلاغت کیسے جل العلوم بن؟ اس کی اب دلیل دی ہے جی. سمجھے ہی کہ بھی یہ تو اور چیز ہے کہ سرکار سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس سے بلاغت جل العلوم کیسے بن گیا قدرن؟ تو اس کی دلیل لکون ہی لِكَوْنِ مَعْلُومِهِ وَغَایَتِهِ مِنْ أَجَلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَایَاتِ. اس لیے کہ اس علم کا جو معلوم ہے کیا قرآن کا موجز ہونا، اور جو غایت ہے کہ آقا حضور کی تصدیق، یہ معلوم اجل المعلومات ہے اور یہ غایت اجل تو چونکہ جب معلوم اور غایت اجل ہو تو جو ان کا جس وجہ سے یہ حاصل ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ علم ہمیشہ اجل ہوتا ہے اپنی معلوم کی وجہ سے. تو چونکہ اس علم سے جو حاصل ہے وہ شے اجل ہے، تو لہٰذا یہ بھی اجل العلوم ہو گیا جی. ہاں جی. اس لیے کہ اس علم کا جو معلوم ہے یعنی قرآن کا موجز ہونا، اور جو اس علم کی غایت ہے یعنی نبی پاک کی تصدیق، یہ اجل المعلومات سے ہے اور اجل الغایات سے ہے علیحدہ علیحدہ. تو لہٰذا پھر علم بھی اجل ہو گیا.
ہوں ویکھو ادھر آشے تینوں سمجھ لگے لکون و فی الکلام حذف یعنی قانون سنو بھی اصل میں نا جو ہے نا کہا ہے نا کہ بھئی لکون معلومیاتی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ جملہ اور ہے جب کہا نا کہ فیکون من جلل تھے فیکون من اجل العلوم اس سے اور لکون کے بعد ایک جملہ اور جوڑے تاکہ بات کھل جائے وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ بجلالت العلم بجلالت معلوم ہی وغایت ہی علم کی جو جلالت ہے وہ علم کے معلوم کی جلالت اور علم کی غایت کی جلالت کے ساتھ تو چونکہ اس علم کا معلوم اور غایت جو ہے وہ جلیل ہے تو لہٰذا پھر علم بھی جلیل ہے اجل العلوم ہو گیا جی سمجھے ہی یہ جملہ ساتھ جوڑنا ہے کیا کہ علم کی جلالت علم بے جلالت العلم بے جلالت معلوم ہی وغایت ہی اب اس پر دلیل کی ضرورت نہیں یہ بات بدی ہے بے جس علم کا معلوم اچھا ہے وہ علم اچھا ہے نا اور جڑا سونا معنی ہوتے جڑا جملہ بولی دے چونکہ معنی سونا ہے تو پھر جملہ بھی سونا ہے جی مثلا بے اللہ واحد یہ جملہ سونا ہے کیوں سونا ہے جڑا دا معنی ہے وہ سونا ہے کہ اس جملے نال کیڑا معنی کہ اللہ کی توحید بیان کی اس لیے یہ جملہ سونا ہے محمد الرسول اللہ یہ جملہ سونا ہے اس واسطے کہ جڑا دا معنی ہے وہ سونا ہے جی سمجھ گئے ہو اے شابہ سے تو اس کی وجہ سے ہے معلوم ہو اس معلوم ہو سے من جلل لکون معلوم ہی وہ کون ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے من کلام اشارے ووجہ اجلیت حاضر المعلوم کہ یہ معلوم کیوں اجل ہے اس لیے انہو حال و اشرف الکلام اللہ زی قرآن تو یہ قرآن جو ہے یہ سب سے اشرف کلام ہے اس لیے جو نا یہ معلوم کیا ہے یہ اجل المعلومات میں سے ہے جی اچھا جی تو وغایت ہی جائز ہے یہ کہ مراد اس سے کیا ہو اور جائز ہے کہ یہ مراد اس سے اے شابہ سے پس اتھو ہی نا ہو گیا کون کون علم بلاغت اور اس کے توابع اجل العلوم سے انہوں جملہ نال لا لو اور علم کی جلالت علم کے معلوم اور غایت کی جلالت کے سبب سے ہوتی ہے سنیں جی تو باوجہ ہونے اس علم کے معلوم کے اور غایت کے اجل المعلومات سے اور اجل الغایات سے جی بس ہو گیا علم ٹائم دیکھی میں نے کیا وجہ ہونے اس علم کے معلوم کے اور اس کی غایت کے اجل المعلومات اور اجل الغایات آگے پڑھو بتشبیہ ہو وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار استعارۃ بالکنایۃ واثبات الاستار لها تخیلیۃ وذکر الوجوہ ایہام بس صبر یہ جو ہے نا یہ کہا کہ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْطَارُهَا اس میں تشبیہات ہیں اس میں علامات دو طرح بیان کرتے ہیں کس طرح نمبر ایک وہ یہ ہے کہ اعجاز کے وجوہ کی اعجاز کے وجوہ جو قرآن پاک میں اعجاز کی وجہ ہے نا ان کو تشبیہ دی گئی ہے ان اشیاء کے وجوہ کا معنی منہ نہیں کرنا وہ وجہ جن وجہوں سے قرآن کیا معجز ہے ان وجوہ کو تشبیہ دی گئی ان اشیاء کے ساتھ جو پردوں کے نیچے چھپی ہوتی ہیں تو اب یہ تشبیہ جو ہے کہ ذکر مشبہ مراد بھی مشبہ اور اشارہ ہونا ہے مشبہ بے کی طرف تو یہ استعارہ کون سا ہو گیا استعارہ بالکنایہ بالکل کیا جی اعجاز کی جو وجہ ہیں ان وجہوں کو تشبیہ دینا ان اشیاء کے ساتھ جو پردوں کے نیچے چھپی ہوئی ہیں یہاں تشبیہ دی گئی یہ کیا ہے استعارہ بالکنایہ اب جو پردوں میں چھپی ہوتی ہیں ان کے لیے پردوں کا ثابت جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں ان کے لیے پردوں کا ثابت کرنا یہ کیا ہے استعارہ تخیلیہ تخیلیہ ہے جی سنیں جی اور منہ کا ذکر کرنا یہ کیا ایہام ہے یعنی دوسرا استعارہ جو نا جی یہ تو نا تخیلیہ وہ ترشیحیہ ہوا جی تیسرا یہ ہے جی سمجھے ہی ایک تقریر یہ ہے ایک
اور پھر حاشیہ پھر پڑھ دیں اور تشبیہ دینی اعجاز کے وجوہ کو اشیاء کے ساتھ، ایسی اشیاء جو چھپی ہوئی ہیں پردوں کے نیچے. یہ تشبیہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ ہے، اور ثابت کرنا پردوں کو ان اشیاء کے لیے، یعنی وجوہ اعجاز کے لیے استعارہ تخیلیہ ہے، اور ذکر کرنا وجوہ کا ایہام ہے، یعنی ارادہ اس کے معنی بعید کا، اور وہ طریق ہے نہ کہ قریب، اور وہ معروف ہے. ایک ہوتا ہے صنعتی ایہام. کیا ہوتی ہے صنعتی ایہام؟ یہ ہوتی ہے، توجہ کرنا، کہ لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی قریب ہے اور ایک معنی بعید ہے، اور وہ لفظ بولنا کہ مخاطب سمجھے کون سا قریب معنی، متکلم کی مراد ہو بعید معنی. جیسا کہ راستے میں پوچھا جناب صدیق اکبر کا جو بندہ واقف تھا، یا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا رجل یہدینی السبیل. اب السبیل کے دو معنی ہیں، ایک قریب، یہ جو راستہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، یثرب کی طرف جا رہا ہے، مدینہ تو بعد میں، اور ایک ہے بعید، کیا؟ آخرت کا راستہ. تو مخاطب نے سمجھا قریب معنی، صدیق اکبر کی مراد، یہ اس کو کہتے ہیں صنعت ایہام. صنعت ایہام یعنی تاکہ مخاطب کو پتہ نہ چل سکے، اور بات بھی سچی ہو اور وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ مجھے کیا انہوں نے کہا ہے. جی سمجھے ہی؟ تو یہ ہے کہ بھی قریب معنی اور بعید معنی، یہ ایہام ہوتا ہے. جی تشبیہ دینی اعجاز کی وجہ کو کیوں کہ وجہ کا قریب معنی کیا ہے؟ منہ، اور وجہ کا بعید معنی وجوہات بھی اس کے اسباب. تو وجہ کا معنی اسباب، یہ بعید ہے، اور وجہ کا جو قریب معنی ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. جی ایشا بس. جی اعجاز کی وجہ کو تشبیہ دینی اشیاء کے ساتھ جو چھپائی گئی ہیں پردوں کے نیچے، یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور ثابت کرنا پردوں کا ان اشیاء کے لیے استعارہ تخیلیہ ہے، اور وجوہ کا ذکر ایہام ہے. ایک تقریر او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنۃ استعارۃ بالکنایہ. بس یا یہ ہے کہ اعجاز کو، قرآن پاک کے معجز ہونے کو، اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے صور حسنہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ صور حسنہ کے ساتھ، حسین صورتوں کے ساتھ قرآن کے اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے. تو ذکر مشبہ کا مراد بھی مشبہ، انتقال مشبہ بے کی طرف. تو یہ استعارہ کنایہ ہے. کیا کہ جی دوسری تقریر. اعجاز کو تشبیہ دینی اچھی صورتوں کے ساتھ، یہ استعارہ بالکنایہ ہے. وَإِثْبَاتُ الوجوہ لہو تخیلی ہے. اب چونکہ جو اچھی صورتیں ہوتی ہیں ان کے منہ بھی تو ہوتے ہیں، وہ ان کو لازم ہوتے ہیں. لوازمات کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ تخیل ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ وجوہ کا ذکر کرنا اعجاز کے ساتھ، یہ کیا ہو گیا؟ تخیلیہ ہو گیا. جی کیا کہ جی اور وجوہ کی اس بات اعجاز کے لیے یہ استعارہ تخیلیہ ہے. آگے ذکر الاستار ترشیح. اور جو چہرہ ہوتا ہے، حسین چہرہ، ضروری نہیں کہ اس پر پردہ بھی ہو، ننگا بھی تو ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جو حسین چہرے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ان کے ہر وقت کیا ہوتے ہیں. تو یہ پردہ مناسبات میں سے، تو مناسبات کا ذکر، مشبہ بے کے مناسبات کا ذکر کرنا مشبہ کے ساتھ، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بار پڑا ہے کہ ذکر مشبہ مراد بھی مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور مشبہ بے کے لوازمات کو ذکر کرنا مشبہ کے ساتھ، اور مشبہ بے کے مناسبات کو ذکر کرنا مشبہ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے. جی سمجھ گئے ہیں؟ انہوں آشیہ پڑھ لیں پھر ترجمہ کریں. اور تشبیہ وجوہ کی استعارہ بالکنایہ کما سیجی، یہ علم بیان کی بحث ہے، اس میں آئیں گے. یہ کہ تشبیہ دینا، تشبیہ دی گئی ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ فی النفس، پس چپ کیا گیا اس کے ارکان کے ذکر سے سوائے مشبہ کے. جی تو استعارہ تخییر یعنی تشبیہ دینی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ذات میں، تو اس کے ارکان نہ ذکر کریں، یعنی کاف وغیرہ ذکر نہ کریں. جی سوائے مشبہ کے، صرف مشبہ ذکر ہو، تو یہ استعارہ بالکنایہ ہوتا ہے. اور استعارہ تخیلیہ یہ کہ ثابت کیا جائے مشبہ کے لیے کسی شے کو مشبہ بے کے، اور ایہام یہ کہ ذکر کیا جائے لفظ
جس کے لیے دو معنی، ایک قریب اور ایک بعید، اور مراد لیا جاؤ سے بعید، بعید معنی۔ ذکر کی شارح رحمہ اللہ نے متن کی عبارت کے لیے، یہ تو تقریر آگے نا، پہلی کہ تشبیہ دی گئی ہے نفس میں، ذات میں، وجوہ اعجاز پورے کو، اعجاز کو نہیں بلکہ وجوہ اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ اشیاء کے ساتھ جو چھپی ہوئی ہیں پردوں میں جی۔ پھر ثابت کرنا پردوں کا وجوہ کے لیے، تو پس تشبیہ استعارہ بالکنایہ ہو گیا، اور اس بات جو ہے پردوں کا یہ استعارہ تفضیلیہ اور ذکر وجوہ کا یہ ایہام ایہام ہے، کیونکہ وجہ استعمال ہوتا ہے، دو معنوں ایک ہے عضو مخصوص یہ معنی یہ معنی قریب ہے، اور ایک ہے طریق، یہ معنی بعید ہے، بعید ہے جی، اور مراد یہاں بعید ہے، بعید ہے جی۔ اور تشبیہ الاعجاز جی جی، حاذا حول وجہ ثانی، تقریر اس کی یہ کہ تشبیہ دی گئی ہے نفس اعجاز کو، وجوہ اعجاز کو نہیں، نفس اعجاز نفس اعجاز کو کس کے ساتھ، صور حسنہ کے ساتھ اور پھر ثابت کیا گیا وجوہ کو، اعجاز کے لیے تو پس پہلا استعارہ استعارہ بالکنایہ اور ثابت، اور اس کے لیے چہروں کا ثابت کرنا، استعارہ تفضیلیہ ہے، اور پھر ثابت کرنا پردوں کا، یہ استعارہ تشریحیہ ہے، سنیں نا جی کہ بھئی بل اس بات استطارت و تخیلیات ذکر الاستار ترشیح، کیوں؟ یہ بوجہ ہونے ان کے مشبہ بے کے مناسبات سے، اور وہ کون ہے؟ صور حسنہ اے شابہ سے، اور تشبیہ اور تشبیہ وجوہ اعجاز کی وجوہ اشیاء محتاجبہ کے ساتھ، اشیاء کے ساتھ اشیاء کے جو محتاجبہ ہیں تحت الاستار، محتاجبہ ہے تحت الاستار، یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ بالکنایہ اور ثابت کرنا پردوں کا ان کے لیے ثابت کرنا پر تخجیلیہ ہے، اور ذکر کرنا وجوہ کا یہ ایہام ہے، ایک تقریر یا تشبیہ دینی اعجاز کو، وجوہ اعجاز کو نہیں، صور حسنہ کے ساتھ، تے درمیان میں جو وجہ شبہ کے وجہ کیا ہے؟ بے جامع میل نفوس کے اچھی چیز کی طرف نفس ملان کرتے ہیں جی۔ اچھا، تشبیہ حسنہ کے ساتھ یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور ثابت کرنا وجوہ کا اعجاز کے لیے استعارہ تخیلیہ ہے، اور ذکر کرنا پردوں کا یہ استعارہ ترشیح ہے، وَهُوَ يُذْكَرَ شَيْءٌ يُلَائِمُ الْمُشَبَّهَ بِهِ جی۔ اور تشبیہ دینی اعجاز کے وجوہ کو اشیاء کے ساتھ جو چھپائی گئی ہیں پردوں کے نیچے، یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور ثابت کرنا پردوں کا اشیاء کے لیے استعارہ تفضیلیہ ہے، اور وجوہ کا ذکر ایہام ہے۔ یا تشبیہ دینی اعجاز کو صور حسنہ کے ساتھ، یہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور ثابت کرنا وجوہ کا اعجاز کے لیے یہ استعارہ تفضیلیہ ہے، اور استار کا ذکر ترشیح ہے۔